نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشکوٰۃ شریف کا آخری باب کا عنوان ہے باب ثواب هذه الامه، اور مشکوٰۃ شریف کی آخری روایت عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. کوئی زبان خاموش نہ رہے. حدیث میں ہے وہ آدمی بڑا کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے. جب پیارے پیغمبر کا نام آئے عقیدت، محبت، عزت اور عظمت اور شوق کے ساتھ گرج کر درود شریف پڑھے. انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا 21 ارشاد کے متعلق، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قال انتم تتمون 70 امتا، کہ بڑی بڑی امتوں میں سے 70ویں نمبر پر تم امت ہو. چھوٹی چھوٹی امتیں تو بہت ہیں. 70 امتا تتمون 70 امتا، 70ویں نمبر امت کو مکمل کرنے والے تم ہو. تم سے پہلے 69 امتیں بڑی بڑی گزر گئی ہیں، 70واں نمبر تمہارا ہے. لیکن آگے آپ نے ارشاد فرمایا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، ان تمام امتوں میں سے بہترین امت تم ہو، اور واکرمها علی اللہ تعالی، ان تمام امتوں میں اللہ کی نظر میں مکرم ترین امت تم ہو. آپ لوگ پوری توجہ سے بات سنیں چند منٹ. یہ اللہ کا اعزاز احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، آپ کو اللہ نے وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا. وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ کا عظیم ترین فضل آپ پر ہوا، آپ کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم عطا فرمایا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، زمین بھی نعمت، آسمان بھی نعمت، چاند سورج ستارے بھی نعمت، شجر حجر بھی نعمت، آبشار نہریں چشمے پانی بادل بارش سب رحمت. جسمانی لحاظ سے آنکھیں، زبان، کان، دماغ، دل، دھڑکن، ہاتھ پاؤں، پکڑنا چلنا، یہ ساری قوتیں مبارک. والدین، اولاد، رشتے، یہ سب کچھ رحمت، بے شمار نعمتیں ہیں. مگر میرے بزرگوں، اللہ کا فضل عظیم جس کو اللہ نے قرار دیا کہ کان فضل اللہ علیک عظیما، وہ علمک ما لم تکن تعلم میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور حدیث کا مبارک علم عطا فرمایا، یہ تو فضل عظیم ہے. یہ اللہ کا وہ عظیم فضل ہے کہ اس کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی.
مشکات شریف کی یہ آخری حدیث، اس سے قبل آیت کریمہ کا ایک حصہ اور پورا باب کا عنوان باب ثواب هذه الامہ۔ مشکات شریف حدیث کی بڑی کتابوں میں سے ہے، اس میں کل 5 کم 6000 احادیث جمع ہے۔ آپ اندازہ کریں 5 کم 6000 حدیثیں صرف اس کتاب میں ہے۔ اسکول کالجوں میں ہمارے مسلمان بھائی پتہ نہیں کتنے پیسے لگا کر کہاں جا کر پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد دعائے قنوت کا پوچھو تو پتہ نہیں ہوتا، اس کے بعد سورہ اخلاص سناتے ہیں تو وہ بھی غلط پڑھتے ہیں، درود شریف کا پتہ نہیں ہوتا، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہوتا، اور بڑوں کا احترام کا پتہ نہیں ہوتا، رشتہ داروں کے صلہ رحمی کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ تفسیر قرطبی میں ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں پل صراط کے دونوں طرف ایک طرف صلہ رحمی ہوگی، ایک طرف امانت ہوگی۔ جس بندے نے ان کو ضائع کیا وہ پل صراط کو گزار نہیں سکے گا۔ پل صراط کی ایک طرف امانت ہے، ایک طرف صلہ رحمی ہے، جس نے ان میں سے ایک کو بھی ضائع کیا وہاں پھنس جائے گا، وہ گزر جائے گا جو ان دونوں کی حفاظت کرے۔ میرے وہ مسلمان غور کریں ذرا، اپنے پیسے کہاں لگاتے ہیں، اپنے بچوں کو کیا بناتے ہیں؟ کون ہے جو ترقی کا انکار کرے؟ اس مائک کی سب کو ضرورت ہے، اس لائٹ کی، پنکھے کی، بلڈنگ کی، سیڑھیوں کی، سڑکوں کی، ریل کی، جہاز کی، موبائل کی، سب کو ضرورت ہے، بھائی انکار نہیں، لیکن خدا کے لیے ضرورت کو آدمی ضرورت سمجھے، ضرورت کو مقصد کیوں بناتا؟ ایک ضرورت، ایک مقصد۔ ہم دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، کھانا پینا تو ہر جانور کرتا، ہم تو اللہ کی بندگی کے لیے آئے، اللہ کی نیابت کے لیے آئے، زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے آئے۔ جس مقصد کے لیے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو بتایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ ابلیس کو آگ لگی، ہزاروں سال میں عبادت کرتا رہا، زمین کا خلیفہ بننے کا لائق میں ہوں، حقدار میں ہوں، اس کو خلیفہ کیوں بنا دے؟ انکار کیا، برباد ہوا۔ زمین کا پہلا خلیفہ روئے زمین پر خدا کا پیغمبر ہے۔ اس کے بعد بے شمار مثال ہم آج بخاری شریف میں پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 491 جلد اول۔ كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه۔ انبیاء بنی اسرائیل سیاست کرتے تھے۔ وہی بخاری کے حاشیے میں لکھا ہے سیاست کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ بولنے کا نام سیاست ہے؟ استغفر اللہ۔ فراڈ اور دھوکہ اور کرپشن اس کا نام سیاست ہے؟ العیاذ باللہ، یہ تو سب خیانت ہے۔ سیاست القیام علی شیء بما یصلح، قائم ہونا، نگرانی کرنا کسی چیز کا جس میں اس کی فائدہ ہو، اصلاح ہو۔ جیسے گھر کا بڑا اپنا گھر کا ذمہ دار ہے، یہ اپنے گھر کی سیاست ہے کہ گھر کا سربراہ ماتحتوں کو کنٹرول کرے۔ یہ ایک مدرسہ ہے، اس میں حضرت مولانا صاحب مدرسے کا نگران، یہاں کوئی غلطی نہیں کرے گا، اگر کوئی غلط روش پر چلے گا تو مدرسے سے نکل جائے۔ تمام دینی اداروں میں بالکل یہی حال ملک کا ہے کہ ملک میں ہر ادارہ اپنی جگہ کام کرے، قومی خزانہ اپنی جگہ محفوظ رہے۔ یوسف علیہ السلام نے فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو فوراً فرمایا قال
اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ صالحہ سال جیل سے نکل کر آئے بادشاہ کے سامنے، تو سب سے پہلے فلما کلمہ، بادشاہ کے ساتھ بات ہوئی تو قال انک اليوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا تیرا بہت بڑا مقام اور رتبہ ہے ہماری نظر میں۔ تو سب سے پہلے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، اس ملک کا وزیر خزانہ مجھے بناؤ۔ پہلے وزیر خزانہ اہل نہیں ہے، ملک کا مستقبل خطرے میں ہے۔ بادشاہ نے پہلے خواب دیکھا تھا کہ 7 گائیں 7 کمزور گائیوں کو کھائی جا رہی ہے، پوری تعبیر بھی بتائی، حل بھی بتایا، اور ساتھ فرما وزیر خزانہ اس لیے بناؤ کہ میں حفاظت بھی کرتا ہوں اور علیم، میرے پاس علم بھی ہے، جانتا ہوں کہ کس حصے کو کہاں لگانا۔ مناقب میں پڑھ رہے تھے بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے اگر میں زندہ رہا اگلے سال عراق کے آخری کونے تک کوئی بیوہ خالی نہیں رہے گی، خزانے سے اس کے لیے پورا انتظام میں کرا دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں سیاست یاب۔ لوگوں کو سیاست کا معنی کا پتہ نہیں ہوتا اور اٹیک کرتے ہیں علماء پر کہ ان کو سیاست سے ان کا کہا۔ خدا کے بندوں پیغمبر سیاست کرتے تھے، ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ آدم علیہ السلام خلیفہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تخت سلیمانی سامنے نہیں، ایک پلک جھپکنے کے بقدر بلقیس کا تخت قدموں میں نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کی داستانیں سب کے سامنے نہیں، سارے انبیاء کے امام ہمارے نبی آئے، امت کا سربراہ کی حیثیت سے زندہ رہے۔ ہمارے پیغمبر کی جو مسجد ہے وہ صرف ذکر کی گھر نہیں تھی، گھر نہیں تھا، وہ صرف نماز کا گھر اور خانہ ہو کہ بس صرف نماز ہے، باقی دروازہ بند، نماز کے علاوہ مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ ہمارے مسجدوں میں لکھا ہوا نماز کے علاوہ مسجدوں کا دروازہ بند رہے گا۔ مزید ہمارے مسجدوں کے اندر لکھا ہوتا ہے مسجد میں سونا منع ہے۔ خدا اللہ، بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر سے بڑا کون ہے آپ؟ 2630 حدیثوں کا راوی ہے، 4 بڑے عبداللہ میں ایک عبداللہ بن عمر ہے۔ فرماتے میں مسجد ہی میں سویا کرتا تھا، بغیر شادی شدہ تھا۔ حضرت علی کو ابو تراب کیوں کہا جاتا؟ ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ۔ آپ علیہ السلام آئے، دیکھا نہیں ہے، مسجد میں آ کر دیکھا تو آگے لیٹے ہوئے، اٹھایا تو کمر پر مٹی لگی ہوئی تھی، اٹھ قم ابا تراب۔ حضرت علی فرماتے مجھے نام سے بھی یہ لقب زیادہ پسند تھا، عربی میں کنیت کہتے ہیں، ہم لوگ سمجھو کہ اپنی اصطلاح۔ آپ علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق امت کا سب سے بڑا عالم، وہ خلیفہ برحق رہے، بادشاہ رہے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر حسن، امیر معاویہ، عمر بن عبدالعزیز، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، یہ سب ہمارے بڑے بڑے اہل علم، یہ سیاسی سربراہ نہیں تھے، اور کون تھا؟ یار 15 آدمی مسجد میں نماز، 15 آدمیوں کے لیے مسجد میں امام ڈھونڈتے تلاش کرتے، کوئی صحیح امام ہو، نماز صحیح پڑھائے، نماز خراب نہ کرے۔ ملک کا سربراہی کا جب وقت آتا ہے ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار مولوی کا سیاست سے کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ یہ 3 حاکم ہونے کے لیے آیا، یہاں تو ایک توجیہ بتائی، اگر خیر امت روح المانی کھول کر بیان کرو اور دیکھتے چلے جاؤ یہ امت خیر امت کیوں ہے؟ اللہ فرماتے تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا انسانوں کے نفع کے لیے۔ کیسے نفع کے لیے؟ دینی نفع تم سے ہونا چاہیے، دنیاوی نفع بھی تم سے ہونا چاہیے۔ اپنے پڑوس کے حقوق کا خیال رکھو، یہ پڑوس کا نفع ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، یہ رشتہ داروں کا نفع ہے۔ اپنے والدین کے حقوق ادا کرو، والدین کا نفع ہے۔ اولاد کے حقوق ادا کرو، اولاد کا نفع ہے۔ سفید ریش بزرگوں کا حق ادا کرو، ان کا نفع ہے۔ یتیم ہے، مسافر ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، فقیر ہے، کمزور ہے، مظلوم ہے، سب کا کام آؤ، یہ ہے تم سے لوگوں کو نفع۔ نفع بس اس چیز کا نام ہے۔
کیا ہم نے ایک جگہ کسی کو روٹی کھلا دیا ہو گیا؟ نہ بابا، پوری امت کا جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے حدیث میں، ان اشتکا عینو اشتکا کل، آنکھ میں درد سارا جسم بیچے، تم لوگوں کے نفع کے لیے بھیجے گئے۔ سب سے بڑے دو کام سامنے، باقی تو نفع ہی نفع ہے بھائی۔ حدیث میں بہترین مومن وہ ہے جو خیر کے لیے چابی ہو، چابی کے ذریعے خیر کھل جائے، شر کے لیے تالا ہو، شر کو بند کرے۔ وہ آدمی بدترین ہے جو شر کے لیے تالا ہو، خیر کے لیے چابی ہو، وہ خیر کے لیے تالا بنے اور شر کے لیے چابی بنے، شر کھولے، جدھر جائے شر پھیلے۔ شرری آدمی اللہ کو ناپسند ہے۔ یہاں دو بڑے کام، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرنے والے ہو، وتنہون عن المنکر، منکر سے منع کرنے والے ہو۔ ایک سوال ہوتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر تو بنی اسرائیل میں بھی تھا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، نہ کرنے پر ان کی مذمت ہے۔ تو میرے بھائیو جواب یہ ہے کہ اس امت کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کامل اور مکمل ہے۔ اور دوسری بات، المعروف سب سے بڑا معروف اسلام ہے اور سب سے بڑا منکر کفر ہے۔ تم اسلام کا حکم دینے والے ہو، تم کفر کے دروازے بند کرنے والے ہو۔ آج تو افسوس ہے کہ یار اسکولوں میں پڑھ کر لیڈر بنتے ہیں پھر انگریز کے نوکر بن جائے۔ افسوس اس بات پر ہے۔ فولادمی کالے نے انگریز کو جنگوں میں شکست ہوئی تو لازمی کالے کا نظام تعلیم دے کر کہا تھا کہ لوگ یہاں کے ہندوستانی ہوں گے، شکل و صورت سے اندر سے وہ فرنگی ہوں گے۔ لازمی کالے کے نظام تعلیم کے مقابلے میں قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند بنا کر اعلان کیا، اب یہاں پڑھنے والے شکل و صورت سے تو ہندوستانی ہوں گے لیکن اندر کے لحاظ سے محمدی ہوں گے۔ یہ علماء کا اعزاز ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بڑے سطح پر قربانیاں ہوئی، شکست ہوئی۔ ٹھیک 9 سال کے بعد جب ایک دہلی میں 4000 علماء شہید ہوئے، 4000 بال بچے ان کے سب یتیم بیوہ، انگریز گھوم رہے اور گھر والوں سے کہہ رہے تھے کہ بچے ہمیں دے دو، ہم تعلیم دیں گے، آگے جا کر یہ گورنمنٹ کے ملازم بنیں گے، تنخواہ ملے گی، سرکاری مراعات ملے گی۔ ٹھیک 9 سال کے بعد 1857 سے لے کر آگے 1866 9 سال کے بعد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ کر وہی لوگوں سے فرمانے لگے، اے لوگوں اپنے بچے ہمارے پاس بھیج دو، ہم انہیں تعلیم دیں گے، لیکن بڑے ہو کر یہ گورنمنٹ کے ملازم نہیں بنیں گے، فرنگی کے خلاف مجاہد بنیں گے، مجاہد بنیں گے۔ اس امت کو خیر امت اخرجت للناس اس لیے کہا، اس کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیچھے جہاد کی تلوار ہے۔ اس کے امر بالمعروف کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہی عن المنکر کے راہ میں کوئی رکاوٹ بننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسے کہتے دین ہمارا غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ خیر لفظ خیر آج اس حساب سے آگے روایت ہے کہ بڑی امت 70 تم ان میں سے خیر امت ہو، اکرم امت ہو اللہ کی نظر میں۔ اچھا ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ تمام کتابوں سے بہتر اور سردار ہے۔ ہمارے پاس جو پیغمبر ہے وہ تمام انبیاء کا سرور سردار و امام ہے۔ اور جس مہینے میں آیا قرآن پاک تو مہینہ مہینوں کا سردار ہے، جس رات میں آیا تو رات راتوں کے سردار ہے، جس سرزمین پر اترا وہ مکہ اور مدینہ دنیا کے شہروں سے بڑھ کر مقام رکھتے۔ امام ابن کثیر یہ ساری نسبتیں لکھ کر فرماتے ہیں ہر اعتبار سے کمال اگر حاصل ہے تو قرآن پاک کو حاصل ہے۔ میں آپ کو کیا عرض کروں، بخاری شریف میں جلد اول میں آیت الوضو ہے،
کتاب الایمان کتاب العلم کے بعد جب کتاب الصلاۃ شروع ہوتا تو پہلے کتاب الوضو ہے، پھر کتاب الغسل ہے۔ کتاب الوضو کے شروع میں ایک آیت ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ بس وضو کے 4 فرائض کا وہاں بیان ہے۔ تمام محدثین لکھتے ہیں کتاب الوضو میں آگے کل 78 ابواب ہے، 78 باب ہے، 78۔ تمام محدثین لکھتے ہیں کہ ایک آیت، اس ایک آیت کے لیے 78 ابواب، اس آیت کی تشریحات اور تفصیلات۔ اس سے اندازہ کریں کہ قرآن کریم کتنا جامع کلام ہے۔ الغرض پیغمبر علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی، کل دور نبوت، یہ قرآن پاک کے 30 پاروں کی تشریح، 30 پاروں کی تفسیر، 30 پاروں کی تفسیر ہے۔ اس مختصر گزارشات کے بعد فرمایا کہ انتم خیرھا، اور حدیث میں بھی خیرکم، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی، کہ تم میں بہترین وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو خود بھی قرآن سیکھے دوسروں کو بھی قرآن سکھائے۔ جن کے گھروں میں کام کی 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں، جن کے گھروں میں حدیث سمجھنے والے ہو، ان سے درخواست ہے کہ مشکات شریف کے منتخب ابواب کا اپنے گھر میں درس دینے کا معمول بنائیں۔ منتخب ابواب کا، خاص کر کتاب الرقاق کا منتخب ابواب، جو اپنے 24 گھنٹے اعمال اور زندگی کے اعمال سے جن روایات کا تعلق ہے، ان کا اپنے گھر میں تعلیم ہو، باقاعدہ تعلیم۔ روزانہ 1 حدیث یا 2 حدیث یا 3 حدیث اپنے گھر کے باقی افراد کو سنایا کرے تاکہ اس سے فائدہ ہو۔ گھر میں تعلیم۔ دوسری گزارش ہے کہ کوئی گھر ایسا نہ رہے کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو۔ یاد رکھو، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا فائدہ یہ ہوگا جنات، شیاطین، نحوست سب ختم ہو جائے گا۔ گھر میں فرشتوں کا ہجوم ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا قرآن پاک کی تلاوت سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ غشیتہم الرحمت حفتہم الملائکہ، جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی سکینے کا نزول ہوگا اور ماحول کو رحمت خداوندی ڈھانپ لے گی اور ملائکہ کا ہجوم ہوگا، اور ان لوگوں کا تذکرہ آسمانوں میں ہوگا۔ فرشتوں کے سامنے اللہ فرماتے دیکھو میرے بندے، میرے قرآن کے ساتھ ان کو کتنا شوق اور تعلق اور محبت۔ 2 گزارشات ہو گئی، اپنے گھروں میں حدیث کی تعلیم ہو، وہ روایات سنائے کہ جن کا تعلق عمل سے ہو، جن کا سمجھنا عام بندے کے لیے آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنے گھر میں۔ نمبر 3، ہر بالغ مرد و عورت سے درخواست ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کم از کم سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ میں آپ کو جلدی بتاؤں قرآن کے حقوق۔ ایک حق یہ ہے کہ قرآن پر آدمی کا ایمان ہو کہ یہ رب کا کلام ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات کو سیکھے۔ 5واں حق یہ ہے کہ احکامات پر عمل کرے، اور آخری حق یہ ہے کہ اس کا نظام دنیا میں نافذ کرے۔ یہ سب قرآن کے حقوق ہیں۔ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی انگریز کے ملعون فرنگ کے قانون کی کیا ضرورت اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ قرآن پاک کے حقوق جو آدمی ادا کرے گا اس کے لیے بشارت ہے۔ سنو، میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں، یاد رکھیں، اگر یاد نہ رہے تو بعد میں مولوی صاحب سے پوچھنا۔
قرآن پاک پر ایمان قرآن کا حق، نمبر 2 اس کی تلاوت قرآن کا حق، نمبر 3 تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرنا قرآن کا حق۔ اگر تجوید صحیح نہ ہو تو پڑھو نہیں، نہ ایسا نہ ہو، پڑھتے رہو، اللہ کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اس کا قرآن دیکھنا بھی مستقل عبادت ہے۔ اللہ کی قسم دیکھو، ادھر دیکھو، یہ قرآن پاک ہے، اس کو دیکھتے رہو، محض دیکھ، ایک لفظ بھی نہ پڑھو، یہ دیکھنا، اس کے حروف کی طرف غور سے دیکھتے رہو، آپ کے دائیں طرف والے فرشتے نیکیاں لکھتے رہے۔ اللہ کے بندو، اس کو دیکھنے میں ٹائم دے دو، 24 گھنٹے کا حساب لگاؤ، ہم نے موبائل کو کتنا ٹائم دیا اور اس کو کتنا ٹائم دیا، دفع کر دو موبائل کو یار۔ فیس بک ہے، وہ کیا کیا فتنے، خدا جانے، لعنت کرو ان چیزوں پر بھائی، اللہ یہ کیا اگر اسلام کے دفاع میں استعمال کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ جو لوگ بڑے موبائل رکھتے ہیں اپنا ایمان پر انہیں کنٹرول نہیں ہے، اس میں فحش چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کو یہ موبائل رکھنا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کر کے صحیح کاموں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہو تو کرو، ورنہ اس کو یار اس نے تو غرق کر دیا، ہمارا ماحول کا جنازہ نکالا، حیا کا، غیرت کا، وقت کا، ذہن کا، ذہانت کا، مودت اور مروت کا، چھوٹے بڑوں کے تعلقات، سارا چیزوں کا، سب کچھ کو تباہ کر دیا اس نے۔ یہ ہمارے لیے چھوٹا دجال بنا ہوا، ہمارے نسلوں سے اخلاق کا جنازہ نکالا اس نے۔ بچاؤ اس سے اپنے بچوں کو، ہاتھ کا نکال، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو گے نظر میں قوت آئے گی، اسکرین کو جتنے دیکھو گے نظر میں کمزوری پیدا ہوگی، یاد رکھو، اس میں دیکھتے جاؤ، نظر میں قوت پیدا ہوگی۔ میں نے عرض کیا، پھر سنو، قرآن کا ماننا قرآن کا حق، تلاوت قرآن کا حق، تجوید سے پڑھنے کی کوشش کرنا قرآن کا حق، اس کے احکامات کا سیکھنا قرآن کا حق، احکامات پر عمل کرنا قرآن کا حق، اس قرآن کا نظام ملک میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے 1980 میں بیان میں فرمایا تھا، ہمیں پتہ ہم اسلامی نظام لا تو نہیں سکتے، کم از کم حشر کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم نے اسلامی نظام کے لیے کیا کیا، تو ہم اتنا تو عرض کر سکیں گے، یا خدا جو طاقت تھی اس کے مطابق کوشش کرتے رہے، ہمارے اختیار میں جو تھا وہ ہم نے کر لیا، آگے تیری مرضی، کم از کم حشر کے دن رسوا تو نہیں ہوں گے۔ ہر آدمی اپنے اختیار کا مکلف ہے، ہر ایک سے اس کا سوال ہونا ہے آخرت میں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، 6 حقوق اگر جو آدمی ادا کرے گا تو یہ قرآن ابھی میرے سامنے، ادھر دیکھو، ہم سب کے سامنے، اسی طرح یہ قبر میں بھی ہمارے سامنے ہوگا، حشر میں بھی ہمارے سامنے ہوگا، اور عرش میں، عرش کے نیچے 3 چیزیں ہیں، القرآن، پہلا نمبر قرآن، یحاج العبادہ، بندوں کے بارے میں جھگڑے گا، جس نے حقوق ادا کیے اس کے حق میں جھگڑے گا، جس نے قرآن کے حقوق ضائع کیے اس کے خلاف جھگڑے گا۔ یہ دنیا کا سپریم کورٹ نہیں، چیف جسٹس نہیں، یہ یہاں کی عدالتیں نہیں صبح شام فیصلے بدلے، اللہ کا قرآن وہاں بدلنے والا نہیں۔ یاد رکھو، شافع مشفع ماحل مصدق، شفیع ایسا کی شفاعت قبول، طاقتور ایسا جھگڑا لوں، جھگڑا تسلیم ہے۔ یہ وہاں جس کے بارے میں کہے گا یا خدا اس کو پھینک دو جہنم میں، 1 سیکنڈ دیر نہیں لگے گی، جس کے بارے میں یہ کہے گا اس کو ڈال دو جنت میں، دیر نہیں لگے گی۔ قرآن جھگڑے گا، القرآن حجت لک او علیک، اگر ہم نے قرآن کے حقوق ادا کیے تو عرش کے سایہ میں یہ ہمارے حق میں جھگڑے گا، ہمیں جنت تک پہنچائے گا۔ اس سے بڑا وفادار نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ پیر ہے، نہ مرید ہے، نہ کوئی دنیا دار ہے، نہ لیڈر ہے، نہ ورکر ہے، اللہ کی قسم کوئی نہیں۔ بھائی جب ہم مرتے ہیں دفن کر کے سب واپس آتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ خبر ہے، بتاؤ ایسا وفادار کون ہوگا؟ قبر میں چاروں طرف سے عذاب بچاتا ہے، یہ عذاب سے آدمی کو بچاتا ہے۔ اگر حقوق ادا کریں گے ہمارے سامنے، اور اگر حقوق ہم نے ادا نہیں کیے، اس کو توجہ ہی نہیں دیتا، تو پھر یاد رکھو، قرآن بندے کو یا اٹھاتا یا زمین کا، یا عزت دیتا یا گراتا ہے۔
اس لیے عرض ہے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کا ماحول ہو، ہر مرد و عورت مسلمانوں کی خدمت میں درخواست ہے، امام صاحب کا آخری قول ہے، یعنی کم از کم آخری نمبر اتنا حق ہے کہ ہر سال میں 2 مرتبہ ہر مسلمان اس کی تلاوت کر کے ختم کرے۔ اللہ کے بندو، امام احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، پوچھا یا اللہ بندہ سب سے زیادہ تیرا قریب کس بات سے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قرآن کی تلاوت، مطلب جتنی تلاوت کرے گا اتنا اللہ کا قریب ہوگا۔ امام احمد بن حنبل نے عرض کیا سمجھ کر پڑھے یا نہ سمجھ کر؟ اللہ نے جواب دیا بندہ سمجھے یا نہ سمجھے، میرے کلام کی تلاوت جو جس قدر زیادہ کرے گا اتنا وہ میرا قریب ہوگا۔ وعدہ کرو میرے ساتھ تلاوت کا اہتمام کرو گے بھائی؟ تمام حضرات تلاوت کو ترجیح دو گے انشاءاللہ؟ بتاؤ موبائل کے مقابلے میں قرآن کو ترجیح کون دے گا انشاءاللہ؟ اٹھا کر وعدہ کرو انشاءاللہ، پکا وعدہ انشاءاللہ۔ موبائل کے مقابلے میں ترجیح قرآن کو دے دو۔ اور خواتین سے ایک بات عرض کر کے بات کروں بس آخری بات خواتین کی خدمت میں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا تو جنت میں سب سے زیادہ اکثریت غریب مسلمانوں کی ہے۔ جنت میں سب سے زیادہ اکثریت کی ہے؟ غرباء، فقراء، کمزور، اکثریت۔ جہنم میں دیکھا تو اکثریت عورتوں کی، عورتیں اکثریت جہنم میں جاتی ہیں، اکثر عورتیں۔ اور روایت میں ہے اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، تم اکثر جہنم میں جا رہی ہو، مجھے میں نے دیکھا۔ پوچھا اللہ کے نبی کیوں؟ فرما 2 بیماریاں، ایک ان کی زبان میں لعن طعن زیادہ ہے، 2 عورتیں مل جائے تیسری کی غیبت کرتی، اور ایک ان میں خاون کی ناشکری زیادہ ہے، خاون کی ناشکری۔ جتنا احسان خاون کرے ذرا بات نہ پسند آئے تو آگے سے کہے گی تیرا اندر تو خیر ہے ہی نہیں۔ یہ نمک حرامی عورت کو جہنم میں لے جا رہی ہے۔ لہذا خدا کے لیے نافرمان مت بنو، نمک حرام مت بنو، خاون کے فرمان بردار رہو، اور غیبتوں سے اپنی زبان کو بچاؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔ جب بھی غیبت کا موقع آئے یا تلاوت میں زبان کو لگاؤ یا تسبیح نکال کر اللہ کا ذکر کرو تاکہ گناہ سے بچ سکو۔ ہاں، مبارک اور خوش نصیب عورتیں وہ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارے، اللہ ان کو جنت کی حوروں کا بھی سردار بنا دے گا۔ وآخر دعوانا